وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت مبارک ہو۔ جشن آزادی دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کا ایک موقع بھی ہے اور ساتھ ساتھ تجدید عہد کا ایک وقت ہے۔ شکرانہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے تین ہی طریقے ہوتے ہیں، یا زبان سے کسی کا شکریہ ادا کیا جائے، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزادی کی نعمت سے ہم سب کو نوازا اور یہ خطہ سرزمین ہمیں عطا فرمایا۔ دل سے شکریہ ادا کرنا دوسرا طریقہ ہوتا ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے جذبات رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے عمل کے ذریعے شکریہ ادا کرنا۔ عمل کے ذریعے شکریہ ادا کرنے مختلف طریقے معاشرے میں رائج ہے، کوئی تقاریب کا اہتمام کرتا ہے، کوئی ریلی کا اہتمام کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ ہر وہ طریقہ جس کے اندر اللہ کی حدوں کو پار نہ کیا جائے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، وہ جائز طریقہ ہے۔ ہمیں دائرہ کار کے اندر رہ کر آزادی کو منانا چاہیے جو قانون اور مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے۔ فضول خرچی، فحاشی، ایک دوسرے کے لیے شور و غل، تنگ کرنا، رستے بند کر دینا، یہ وہ خصلتیں ہیں جو کسی مہذب قوم کی علامت نہیں سمجھے جاتی۔ ہم پاکستانی الحمدللہ ایک مہذب قوم ہے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ہمیں شور شرابہ، کسی کو تنگ کرنا، ہوٹنگ کرنا، کسی کے رستے کو بند کر دینا اور اللہ کی حدوں کو پار کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ سے اس خطہ سرزمین کو مانگ کے لیا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت والی گھڑیوں میں اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، تو شکریہ ادا کرنے کے ہر طریقے کے اندر قانون اور مذہب کی تعلیمات کو ضرور فالو کیا جائے۔ دوسرا یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ تجدید عہد کا مطلب ہے اللہ سے جو ہم نے عہد کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمیں خطہ سرزمین عطا کر، ہم تیرا قانون، تیرا نظام نافذ کریں گے۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے، ہم نے حسینی بننا ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اپنے ذاتی مفادات، اپنی خواہشات نفس کی پیروی سے نکل کر ہمیں محض انسانیت کو سوچنا ہے، رضا الہی کو مد نظر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عملی طور پہ نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف پہ گواہی دینے والے ہو جاؤ اور انصاف پہ قائم ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اپنے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، بات حق اور سچ کی آئے تو اس کا ہم ساتھ دیں، اور بات جب زبردستی کی آئے اور کسی پہ ظلم و زیادتی کی آئے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاملات پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اپنے ملک و قوم کے ساتھ اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہندو قوم جسے ہم برا بلا کہتے ہیں، اگر ہم من حیث القوم ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن اپنے ملک کے ساتھ وہ مخلص نظر آتے ہیں، اور ہم کلمہ گو ہو کر، اسلام کے ماننے والے ہو کر اپنے ملک و قوم کے ساتھ مخلص نظر نہیں آئے۔ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنے کردار کو درست کرنا ہے، اعلیٰ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ نشیب و فراز قوموں میں آیا کرتے ہیں، قومیں کوئی یکدم سے ترقی نہیں کیا کرتی، یہ سارے مراحل اور منازل طے کر کے ہی وہ کسی مقام پہ پہنچا کرتی ہیں۔ الاقبال فی القرآن کی طرف سے سب کے لیے یہ پیغام ہے، آئیں تجدید عہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے، ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی بسر کریں گے، مفاد پرستی سے بالا تر ہو کر، خواہشات نفس کی پیروی سے بالا تر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے، ملک و قوم کے لیے سوچیں گے، انسانیت کا درد رکھیں گے، خدمت کے جذبہ لے کر زندگی گزاریں گے۔ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ ہمارا شمار دنیا کی اچھی قوموں میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے ملک و قوم کو خوشحالی، ترقی، استحکام عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔